الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دن کے وقت یا رات کے وقت، دکھا کے یا چھپا کے۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس صدقے والی فضیلت پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب فإن اللہ یتقبلها بیمینہ، کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حلال کمائی میں سے صدقہ خیرات کرتا ہے، یعنی چھوارے کی نسبت بھی صدقہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ثم یربیہا لصاحبہا کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل۔ فرمایا کہ وہ چھوارے کے مقدار کے مطابق جو اللہ کی طرف سے ہم صدقہ کرتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت اسے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ فرمایا اس کی تربیت کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، جس طرح ہم اپنے بچڑے کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اسے کھلاتے پلاتے ہیں، موٹا کرتے ہیں تاکہ وہ بڑا ہو جائے، ہمیں نفع زیادہ پہنچے، ہمیں مال زیادہ پہنچے۔ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں صدقے کے برابر یعنی چھوارے کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ وہ صدقہ اس کی پرورش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ جب پہاڑ کے برابر وہ صدقہ ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک چھوارے کی مقدار یا ایک چھوارا جو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا جائے تو اللہ اسے کتنا عظیم بنا کر بندے کی ثواب میں پیش کرتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا یافی الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ فرمایا کہ جو اپنے مال میں سے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے تو وہ مال کم نہیں ہوتا، اللہ رب العزت اس صدقے کے کرنے سے اللہ رب العزت مزید اس مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف سے عاجزی کرے، انکساری کرے، تو اللہ رب العزت اسے عزت عطا فرما دیتا ہے، ذلت نہیں دیتا۔ جو زندگی میں تکبر کرے تو اللہ اسے ذلت دیتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرے تو اللہ اسے بڑا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ وللجنۃ ابواب۔ فرمایا کہ جو انسان اپنی زندگی میں سے دو جوڑا خرچ کرتا ہے، یعنی اس سے مراد 2 روپے، 2 پیسے، 2 کپڑے، یعنی ہر جنس کی 2 چیزیں صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا جنت کے کئی دروازے ہیں۔ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من ابواب الصلاۃ۔ فرمایا کہ جو زندگی میں نماز پر عمل کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو جو جنت کا دروازہ نمازیوں کے لیے ہے تو وہ اسے آواز دے گا کہ اے نمازی یہاں سے جنت میں داخل ہو جا۔ اور فرمایا ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد۔ جو شخص جہاد کرتا رہا، ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، اس جہان فانی سے چلا گیا تو جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی طرف سے جنت آواز دے گی، وہ دروازہ جو جہاد کرنے والوں کے لیے بنایا گیا تو وہ آواز دے گا اس بندے کو جس نے جہاد کیا ہوگا کہ اے بندے تو نے دنیا میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا، اب یہاں سے داخل ہو جا جنت کے اندر میں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ومن کان
من اہل الصیام، بڑے مزے کی حدیث پاک ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. دو یا من باب الریان، فرمایا جو بندہ اپنی زندگی کے اندر روزے رکھتا رہا، ساری زندگی روزوں پر عمل کرتا رہا، شریعت کے مطابق روزے رکھتا رہا، تو قیامت کے دن جنت کا وہ دروازہ جس کا نام باب الریان رکھا گیا، تو وہ اس بندے کو آواز دے گا، اے بندے تو نے دنیا میں روزے رکھے تھے، اب اس دروازے کے اندر جنت میں داخل ہو جا. اور آخری بات کیا فرمائی؟ ممن کانا من اہل الصدقاتی، دو یا من باب الصدقہ، فرمایا جو انسان اپنی زندگی کے اندر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا رہا، چاہے صدقہ چھوٹا ہو چاہے صدقہ بڑا ہو، فرمایا قیامت کے دن صدقے والے دروازے سے اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی، اے انسان اس دروازے سے داخل ہو کر جنت کے اندر میں داخل ہو جا. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، اور جو لوگ روزے رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کیا انہیں ارشاد فرماتا ہے. جب یہ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 دروازے ہیں، تو کیا کوئی ایسا انسان بھی ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے انہیں بلائیں گے کہ مجھ سے داخل ہو جا جنت میں، مجھ سے داخل ہو جا جنت میں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آئے ابو بکر تم وہ انسان ہو کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو جنت تمہیں 8 دروازوں سے آواز دے گی، اے ابو بکر صدیق تو جنت میں داخل ہو جا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، صحابہ کرام سارے موجود ہیں، حضور نے سوال فرمایا، من اصبح منکم اليوم، آج کے دن میں کس انسان نے روزہ رکھا؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آنا، میں نے روزہ رکھا. پھر آپ نے سوال فرمایا، فمن تابع منکم اليوم جنازتن، آج تم میں سے کس نے جنازہ پڑھا؟ سب صحابہ خاموش. حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میں نے جنازہ پڑھا ہے. اور پھر فرمایا، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، فرمایا کون ہے انسان آج جس نے صدقہ کیا ہو، کھانا کھلایا ہو مسکین کو؟ تو سارے صحابہ خاموش. لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آج کے دن میں نے صدقہ خیرات کیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ فضیلت بتانا مقصود تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دن میں کتنے اعمال کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو غیب جانتے ہیں، لیکن حضور کا یہ سوال کرنا یہ صحابہ کو متنبہ کرنے کی بات ہے کہ صحابہ بھی جان لیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دین میں کتنا ثواب کماتے ہیں. سبحان اللہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا، مجتمع فی امرۃ الا دخل الجنہ، فرمایا جس کے اندر یہ چیزیں داخل ہوں، یعنی دن کے اندر روزہ بھی رکھتا ہے اور نماز جنازہ بھی پڑھتا ہے اور صدقہ بھی کرتا ہے، اور فرمایا اگر کوئی مریض ہو جائے اس کی عیادت بھی کرتا ہے، فرمایا جس کے اندر یہ خصلتیں پائی جائیں، فرمایا وہ اللہ کی قسم وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عورتوں کے لیے حدیث پاک ہے، یا نساء المسلمات لا تحقرن جاریۃ لجاریتها ولو فرسن شاۃ، اے نساء، اے مسلمان بیبیوں، اگر تمہیں کوئی پڑوسی صدقہ دے، کوئی تمہیں تحفہ دے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس تحفے کو قبول کیا جائے. اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک امیر ہے، اس کے ساتھ غریب کا گھر ہے، تو اب امیر جو صدقہ کرتا ہے تو وہ بڑی چیزیں صدقہ کرتا ہے، لوگ اسے اچھا جانتے ہیں اور کھاتے ہیں پیتے ہیں. فرمایا جو غریب ہوتا ہے وہ اپنی اوساط کے مطابق، اوقات کے مطابق صدقہ کرتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا امیر کا صدقہ تو امیر کا صدقہ ہے، پر غریب اگر صدقہ یعنی بکری کا کھر بھی صدقہ کرے تو اسے قبول کر لینا چاہیے. سبحان اللہ. اور حضور علیہ